اچھا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اگر کریلے نہیں پکیں گے تو آپ بھوکے رہ جائیں گے؟ بالکل ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا، آپ آلو کھا لیں گے، بینگن کھا لیں گے یا کچھ بھی اور کھا لیں گے، اور اگر آپ کے گھر میں پلنگ نہیں ہوگا تو آپ ساری رات سوئیں گے نہیں؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا، آپ چارپائی پر سو جائیں گے، صوفے پر سو جائیں گے، زمین پر سو سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہوگا تو آپ کیا ساری دنیا سے بات ہی نہیں کر سکیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کسی بھی اور ذریعے سے بات کر سکتے ہیں، موبائل فون دنیا میں رابطے کا اکلوتا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان واحد امید ہیں، واحد آسرا ہیں، واحد ذریعہ ہیں جن کے توسط سے حکومت یہ اپنا مرضی کا آئینی پیکج منظور کروا سکتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان ڈیسائسو کردار ادا کریں، تو ظاہر ہے غلط ہے۔ جب پوری کی پوری اسمبلی ہی مینوورنگ کر کے، مینیپولیشن کر کے بنائی گئی ہے، جب تحریک انصاف جو تقریباً 170-80 سیٹیں جیتی ہوئی تھی اس کو خالی 80 سیٹوں تک لایا گیا، اور جب سنی اتحاد کونسل کو تحریک انصاف بنانے اور پھر ان کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تو اسے بھی ہوا میں اڑا دیا گیا، اور جب الیکشن کمیشن نے پھر سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی اور سپریم کورٹ نے پھر 4 صفحات کا فیصلہ دے کر الیکشن کمیشن کو ڈانٹ دیا، بتایا کہ وہ لیتو لال سے کام لے رہا ہے، تاخیری حلبے استعمال کر رہا ہے، اور صرف جو ہے وہ آئمائے شاہی سے کام لے رہا ہے، حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہا، تو جواباً الیکشن کمیشن نے پھر اپنے ذرائع سے دھمکی آمیز پیغامات بھجوا دیے کہ ہم آئینی ادارہ ہیں، یعنی کہ اب وہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے بالاتر سمجھ رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب سبحان اللہ، وہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہم آئینی ادارہ ہیں تو ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم مانے۔ تو جس ملک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو فضل الرحمان کے بغیر بھی آئینی ترمیم منظور ہو سکتی ہے، اور آپس کی بات ہے کہ فضل الرحمان شاید کچھ نہ کچھ اب تو راضی ہو ہی گئے ہیں۔ ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت نے گیو اینڈ ٹیک کر لیا ہے، جس طرح بلاول بھٹو سے کیا ہے کہ وہ آئینی عدالت آپ بنا دیں کہ جی جو روٹین میٹرز ہیں، جو عوامی جو نوعیت کے کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ کا الگ حصہ سنے گا، اور جو کانسٹیٹیوشنل مسائل ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں وہ ایک الگ حصہ سنے گا سپریم کورٹ کا۔ تو اب یہ سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے کہ آدھا سپریم کورٹ یہ والا کام کرے گا اور آدھا یہ والا، یا سپریم کورٹ کے ساتھ ایک اضافی کوئی 4-5 ججوں کا بینچ بنا کر ایک اضافی عدالت بنانی ہے جو صرف آئینی معاملات کی سماعت کے لیے مختص ہوگی۔ جو بھی یہ ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے، چاہے اس کی حیت جو بھی ہو، لیکن جس طرح یہ ایک سو کارڈ قسم کا اپنا مطالبہ منوا کر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو آئینی پیکج کے لیے اپنا کندھا دیا ہے، یعنی باقی تو سب ظاہر ہے ٹوپی ڈرامہ ہی ہے نا۔ اصل مسئلہ تو قاضی صاحب کی 3 سال کی ایکسٹینشن ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے تمام چیف جسٹسز کی مدت عہدہ میں توسیع کی شکل میں ہوتا ہے، تمام ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، اصل کام تو ظاہر ہے صرف قاضی صاحب کو 3 سال کے لیے مزید اس کرسی پر رکھنا ہے اور جسٹس منصور کا راستہ روکنا ہے، اور تو کوئی یہ اس ساری ٹوپی ڈرامے کا کوئی مقصد ہے نہیں۔ تو جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں، جو ظاہر ہے جنہوں نے حلف نامے جمع کروائے ہوئے ہیں کہ وہ اصل میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ باؤنڈ کر چکا ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ان کو اجازت دی جائے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں، اور پھر اس تناسب سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں، جس کا الیکشن کمیشن ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا، اور سپریم کورٹ کے اب وضاحتی فیصلے کے باوجود لیتو لال سے کام دے رہا ہے، اور جس طرح اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا پی ٹی آئی کی 3 سیٹوں کا جو ڈکلیریشن ہے وہ کینسل کیا گیا، وہ گنتی تبدیل کی گئی، اور وہ جو سماعت کرنے والے ٹریبیونل ہیں ان کو چینج کرنے کی کوششیں کی گئیں، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھا کر دائیں بائیں ٹرانسفر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اسی طرح فضل الرحمان کے بغیر بھی زبردستی کچھ لوگوں کو اٹھا کر بھی اگر حکومت نے اپنی بل منظور کروانا ہوا تو وہ کروا لے گی۔ مثلا پی ٹی آئی کے 10-15 اراکین کو پکڑ لے گی اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرے گی، یا جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی جماعت کے لوگوں سے زبردستی اپنے حق میں ووٹ لے لے گی، سنی اتحاد کونسل کے 8-10 لوگوں سے زبردستی اپنے حق میں ووٹ لے لے گی۔ تو ہم ماضی میں بھی یہی ڈرامے دیکھتے آئے ہیں، پیپلز پارٹی سے پی پی پیٹریاٹ نکلی تھی، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو عمران خان کے دور میں بہت سے لوگ اغوا کر لیے گئے تھے، اور وہ پنجاب ہاؤس میں، سندھ ہاؤس میں
اسلام آباد میں بہت دن قیدی رہے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جہانگیر ترین صاحب اور ایک بہت بڑا گروپ الگ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف سے. بین ہی اب بھی ٹھیک ہے کہ یہ ان اسی لوگوں نے بہت مار کھائی ہے، بہت رگڑا کھایا ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہیں ووٹ عمران خان کے نام پر ملا ہے، انہیں بڑی مشکل حالات میں الیکشن لڑا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اب بھی اگر انہیں دھمکیاں دی جائیں گی جس طرح کے بیرسٹر گور، عمر ایوب اور پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی کے دیگر اکابرین بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنے، ان کے اہل خانہ کو گرفتار کرنے اٹھانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو لوگوں کو مجبور کرنا ریاست کے لیے جو صرف اور صرف طاقت کے اصولوں پر چلتی ہو کوئی بڑی بات نہیں. جب آپ بے شرمی کا فیصلہ کر لیں، یعنی پیپلز پارٹی جس بھٹو کی وارث ہے، تو بھٹو صاحب نے تو جب 73 کا آئین بنایا تھا تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر بنایا تھا. جب پیپلز پارٹی نے آصف زرداری اور گیلانی کے دور میں 18ویں آئینی ترمیم منظور کروائی تھی، اس وقت نون لیگ بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھی، نون لیگ کو اپنے ساتھ ملا کر یہ آئینی ترمیم کی تھی. لیکن آج شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، نون لیگ کے تمام لوگ، بلاول بھٹو سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انتشاری ہے، فسادی ہے، اس نے آرمی چیف کی شان میں گستاخی کی، چیف جسٹس کی شان میں گستاخی کی، لہٰذا اسے جواب دہ ہونا پڑے گا اور اسے ہم باہر نکال دیں گے، وہ سسٹم کی بقا نہیں چاہتا وغیرہ وغیرہ، وہ دہشت گرد ہے، معاشی دہشت گرد ہے. تو جس قسم کی باتیں ہم سن رہے ہیں، یعنی اپوزیشن کی شمولیت کی، اس کی انڈورسمنٹ کے بغیر آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جب زور زبردستی ہی ریاست کا اصول ٹھہرا، جب زور زبردستی، بدماشی، طاقت کا اندھا دھند اور بے دریغ استعمال ہی ریاست کا اصول ٹھہرا، تو بیچارے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگوں کو، سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے لوگوں کو زبردستی مجبور کر کے، بے بس کر کے یہ آئینی پیکج منظور کروایا جانے کا غالب امکان ہے. ہاں، جو لیاقت بلوچ صاحب فرما رہے ہیں اور بہت درست طور پر فرما رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرے گی تو پھر کل کو کوئی اس پارلیمنٹ کا بھی گلا گھونٹ دے گا. اس پر غور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. اس وقت انہیں صرف طاقت چاہیے، اقتدار چاہیے، 5 سال تک اپنی حکومت چاہیے، عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنا چاہیے، راولپنڈی میں اپنی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ چاہیے، تاکہ حکومت کو، ان کی حکومت کو، ان کی حکمرانی کو، ان کی شہنشاہی کو کوئی ذکر نہ پہنچے. اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، کسی بھی قسم کے فیشسٹ اقدامات کر کے وہ اپنی مرضی کا آئینی پیکج منظور کروانے کی سر توڑ کوشش کریں گے. اور پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایسے پیکجز منظور کروانے میں طاقت کے زور پر ریاستیں کامیاب ہو جاتی ہیں. اب چاہے عمران خان کے دور کی آپ مثال لے لیں کہ جب جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ سے کے 3 دن سے پہلے، یعنی جب ان کی جو ڈی جی آئی ایس آئی کے دور پر ان کا ٹینیور جب ختم ہو رہا تھا، تو جو آخری 3 دن تھے تو اس وقت کس طرح پی ٹی آئی کے ناراض حامی دائیں بائیں کے اتحادی تمام جماعتوں کو زبردستی جمع کر کے جو قانون سازیاں پی ٹی آئی نے کرنی تھیں اپنے لیے ضروری، وہ پی ٹی آئی نے کر لی تھیں. تو آج بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جنرل فیض حمید کو پکڑ لیا اور بڑا کارنامہ کر دیا اور جمہوریت کے سر پر کوئی احسان کر دیا، اور اب آپ جو اس وقت کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا ان لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کرنے اور اپوزیشن جماعتوں کے بندے توڑ کر حکومت کو ووٹ دلانے کی کوشش نہیں کر رہی، اور کیا وہ اس میں کامیاب ہونے کی طاقت نہیں رکھتی؟ ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک جنرل فیض کو پکڑ کر ڈیموکریسی کے چیمپئن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ادارے میں احتساب کا اپنا نظام موجود ہے. جب تک جمہوریت پر شب خون مارنے، جب تک ہائیبرڈ نظام کی آغوش میں، کی جلو میں نام نہاد ڈکٹیٹرشپ پلنے کا چلن جاری رہے گا، تب تک ایک جنرل فیض پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر گھر سے، ہر دور سے جنرل فیض نکلیں گے، تم کتنے جنرل فیض پکڑو گے؟